بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی عزی شاعت وفی کل شاعت من شاعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلینم وعینن حتی تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم مالک ارض و سما تیری محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، خالق اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے فکر حسینی بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک ارض و سما ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق تو نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق دل کی آنکھیں کھول دے، کم از کم اتنی کھل جائیں ہم یہ کہتے ہوئے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیزہ۔ پروردگار اس برا شعب دور میں سعادت مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ سعادت مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شمار ہو۔ ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک ارض و سما ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا، امام کے مددگاروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ وقت کافی ہو گیا میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن کیا کریں کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جتنی کوشش کی جلدی پہنچیں 2 بج گئے آتے آتے، لیکن آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے جاگ کے سننے کو سلام۔ امید کرتا ہوں جو عرفان و معرفت کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا ضرور وصول کرو گے، زندگی میں کام آئے گے، کیونکہ یہ ممبر جو ہے یہ صرف رسم نبھانے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ایک مقصد رکھتا ہے اپنے اندر، جو مقصد 1400 سال سے ہمارے کانوں تک اور ہمارے دلوں تک بار بار دستک دے کے کہتا ہے جاگ جا جاگ جا جاگ جا، اتنا جاگ جا کہ تیرا سویا ہوا اور بھی جاگ جائے۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں، لیکن چونکہ مل بیٹھے ہیں کوئی اس گھر کی باتیں کر لیں جس گھر کی بات میں بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم، نعرہ ولایت یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین طاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھو شہنشاہ کے ظہور۔ پروردگار عالم مالک ارض و سما جب بھی مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے زبان محمد کا سہارا لیتا ہے۔ مخلوق سے بات کرنی ہو خالق نے زبان محمد سے بات کرتا ہے، کوئی اور زبان اس قابل نہیں جس سے اللہ بات کر سکے۔
آپ کے رات کے ٹائم جاگ کے سننے کی قسم، اگر وہ مخلوق سے بات کرنے کے لیے محمد کا سہارا لیتا ہے تو پھر مخلوق کے لیے اللہ کافی کیسے ہے؟ مہربانی، شاید میں نہیں پہنچا سکا. پھر مخلوق کے لیے اللہ کافی کیسے ہے جبکہ وہ زبان مصطفیٰ کا سہارا لیتا ہے؟ تو خالق نے یہاں زبان مصطفیٰ کا فہیم صاحب سہارا لیا، یعنی ہم تک پیغام پہنچایا، یعنی قرآن کی آیت ہم تک پہنچی. بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ اعراف کی، اسی پہ میں نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ مقصد جگانا ہے، مقصد حوصلہ بڑھانا ہے، مقصد ہمت بڑھانا ہے، اور مقصد وہاں پہنچانا ہے جہاں منتظر بن کے انتظار کر رہے ہیں. بس صرف اس لیے چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہو گے کہ آپ جاگ کے خیر سے سن رہے ہو. کہیں یہ نہ ہو کہ میں یہ محسوس کروں کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا یا میں سنا نہیں پا رہا یا شاید میری بات پہنچ نہیں پا رہی. تھوڑا تھوڑا بولتے رہو گے. ایک درود یا علی. سورہ اعراف بڑی باکمال سورہ. اس میں خالق مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے، اور مخاطب ہوتے فہیم صاحب بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ ہم نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے. خالق اگر مخلوق جہنم کے لیے پیدا کرنی تھی تو پھر بنائی کیوں؟ جاگیے گا. ہم نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے. کا جلد بازی نہ کر، اس آیت کی اگلی بات بھی سن. میں نے کہا خالق شان فرما بتا. کہنے لگا وہ لوگ ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں. مہربانی، جو آنکھ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. کون؟ جو آنکھ رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں. شاباش شاباش. کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں، دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں. فرمایا وہ چوپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. چوپائی 4 پیروں والے جانور چوپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ہم نے کافی لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. خالق تیرا بڑا احسان. اتنے محبان آل محمد کی موجودگی میں تیرا اور تیرے حبیب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں، اگر یہ تو نہ بتاتا کہ آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، ہمیں کہاں سمجھ آنی تھی؟ تو نے احسان فرمایا ہمیں پہلے ہی بتا دیا. اس آنکھ سے دیکھ جس آنکھ سے میں دکھانا چاہتا ہوں. میں چھوٹی سی مثال صرف جگانے کی خاطر ایک عرض کروں گا، پھر آگے سفر کریں گے کربلا کی طرف. فہیم صاحب، میں جس جگہ خطاب کر رہا ہوں، مثال کے طور پر مجھے ایک درخت نظر آیا. میں نے درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل دیکھے. پھل دیکھ کے توڑنے کی کوشش کی، اور جب توڑا تو کھایا. پوچھا بھی نہیں کس کا تھا. یقین جانیے ہم حق سمجھ کے کسی کا حق کھا جاتے ہیں. ساری دنیا کسی کا حق کھائے اور بات ہے، لنگر کھانے والا کسی کا حق نہ کھائے. شاباش شاباش. زندہ باد. ساری دنیا، مہربانی بیٹا، بہت شکریہ حضور. ساری دنیا حق کھائے. مہربانی جناب، مہربانی جناب. لنگر نیاز تبرک، مہربانی حضور. لنگر نیاز تبرک کھانے والا کسی کا حق نہ کھائے، چاہے بیٹی کا کیوں نہیں. نہیں بندے پریشان ہو جائیں گے کہ ارشد بخاری ممبر پہ کیا بات کر گیا. چلو پریشان ہوتے ہیں تو اور ہو جائیں. اعلان کر کے جا رہا ہوں، علی والا کہلوا کر جو بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. کہنا سید اعلان کر گیا تھا. اچھا لگے تو بسم اللہ. یا علی یا علی. زندہ باد. آپ زندہ باد. آپ زندہ باد. کمال کر دیا آپ نے تو. لاہور بھی بلا دیا رات کے 2 سوا 2 بجے. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. بیٹیوں کا حق بھی دینا ہے.
یہ نہیں کہ شادی کر دی جہیز دے دیا تو حق ادا کر دیا، نہیں، یہ تو ویسے ہی بیٹیوں کا چھوٹا چھوٹا یہ تحفے ہوتے ہیں، یہ ضرور دیا کر پر حق ضرور دے۔ اچھا نہیں لگتا علی والوں کی بیٹیاں حق کی خاطر عدالتوں میں جائیں، اچھا نہیں لگتا، شاباش، اچھا نہیں لگتا۔ جب خالق نے قوانین شریعہ میں منتخب فرمایا ہے تو پھر دو۔ لو جی بات کرو کہیں اور نہ مڑ جائے۔ فہیم صاحب درخت دیکھا، پھل دیکھا لگا ہوا، لو جی پھل کھا گیا، گرمی بڑی تھی، چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا، آنکھ ہے پر دیکھا نہیں۔ اگر آنکھ سے دیکھتا جسے خالق دکھانا چاہتا ہے تو پھل کھاتے ہوئے مٹھاس لے کر محسوس ضرور کرتا پھل میں مٹھاس ولایت علی کی وجہ سے ہے۔ یہ ولایت علی کی خوشبو ہے کہ خالق نے پھل میں مٹھاس ڈال دی، تو اب میرا حق بنتا تھا کہ میں کم از کم میٹھا پھل کھا کے خود بھی میٹھا ہو جاؤں۔ آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، کیا بات ہے تیری مسکراہٹ کی، صحیح کہہ رہے ہو نا، صحیح کہہ رہے، مہربانی صحیح۔ آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں۔ لو جی میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور میں نے درخت کی چھاؤں میں کچھ 4 گھنٹے 2 گھنٹے گھنٹہ گزارا اور میں چل دیا۔ آنکھ ہے پر میں نے دیکھا نہیں۔ اگر دیکھتا تو میں محسوس کرتا درخت کی چھاؤں کس کے لیے ہے۔ کہیں درخت پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ میرے نیچے نیک آئیں، بدکار نہ آئیں، خطاکار نہ آئیں، کہیں بورڈ لگا ہے۔ میں نے کہا مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ کہنے لگے یہی تو کمال ہے، یہ بات وہ کرے جس نے فیصلہ کرنا ہو کون نیک ہے اور کون گناہگار ہے۔ اس لیے ضروری ہے آپ درخت کا کمال دیکھو، وہ سب کو چھاؤں دیتا ہے، نیک کو چھاؤں دیتا ہے شکر کرے، گناہگار کو چھاؤں دیتا ہے تاکہ گناہوں سے بچ جائے۔ اچھا جو لی میں نے پھر دیکھا، مجھے کسی نے کہا شاہ جی آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی کیا دیکھا؟ کہنے آپ نے دیکھا آپ کو چھاؤں دے رہا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہنے لگے اوپر غور کریں، اوپر اس کے دھوپ پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا واقعی مجھے اور مجھ جیسوں کو تو یہ چھاؤں دے رہا ہے، اس کے اوپر تو دھوپ کی روشنی پڑ رہی ہے۔ کہنے لگے شاہ جی کہیں لکھا ہے درخت نے خالق کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہو پروردگار میرے لیے بھی سائے کا انتظام کر رہا ہے، تیری مخلوق کو تو میں چھاؤں دے رہا ہوں، میرے لیے بھی سائے کا انتظام کر۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں تیری مخلوق کو تو چھاؤں دے رہا ہوں۔ فہیم صاحب غور فرمائیے گا، خدا کی قسم یہ شیعوں کا شیوہ ہے، غور و فکر۔ معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں غور و فکر شیوہ ہے ہم سے محبت کرنے والوں کا۔ اگر غور و فکر شروع ہو جائے پھر کسی کی کوٹھیاں، کسی کی گاڑیاں، کسی کا مال، کسی کی جائیداد کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اگر کو کہے بھی صحیح وہ دیکھو ان کے پاس کیا ہے، وہ دیکھو ان کے پاس کیا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو غور و فکر میں رہتا ہوں، کسی کے پاس کچھ ہے تو اللہ اسے اور دے، خدا اسے اور دے۔ اگلے کہتے ہیں حیرانی والی بات ہے تو جلتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں میں کیوں جلوں گا، دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہے۔ شاباش، زندہ باد حیدرآباد، میں کیوں جلوں؟ غور و فکر کی زندگی ہے نا، غور و فکر کی زندگی میں جلنا جلنا تھوڑا ہے۔ کسی کے پاس ہے تو خدا اسے اور دے، خدا۔ فہیم صاحب ایک بات یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں یہ بوالیان حیدر قرار کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، کریمی فرمائیے کچھ بتائیے۔ فرمایا تو چاہتا ہے تیری دعا قبول ہو پہلے دوسروں کے لیے مانگا کر ہے۔ بڑا مشکل ہے بھائی، ہاں بڑا مشکل ہے، بندے کے اتنے ظرف تو نہیں ہیں کسی اور۔ بھائی بندہ کہے پہلے جی ان کی خیر ہو، ان کو گرم ہوا نہ لگے، یہ جہاں رہیں خوش رہیں، پھر اپنے لیے دعا مانگے، اتنے ظرف کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ہی بڑی ہیں۔ اس نے میرے سے نیاز نہیں پوچھی، میں گیا ہوں اس نے مجھے ٹکڑے کھلائے، میں گیا ہوں اس نے خالی پلیٹیں وہ جو تھوڑا تھوڑا بچہ تھا وہ دیا۔ یہ شکوے بھلا ججتے ہیں؟ میں تجھے نسخہ دے کے جا رہا ہوں، جتنی تجھے بیماری ہے مومنین جب تبرک نیاز کھا لیں، بچے ہوئے ٹکڑے کھایا کر، گولیوں سے زیادہ طاقتور۔ شاباش شاباش، یقین جانو مہربانی حیدرآباد، یقین جانو مہربانی حیدرآباد، گولیوں سے زیادہ یا علی
یا علی، مل کے نعرہ لگاؤ بادشاہ کے نام میں۔ یا علی یا علی۔ ہمارے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے ختم نہیں ہوتے۔ میں گیا تھا، میرے پاس آیا، میں نے اتنا کھلایا، میں گیا تو اس نے میرے سے پوچھا ہی نہیں۔ یاد رکھنا ہمارے لیے حکم ہے، کہیں جاؤ صدقہ امام سمجھ کے کھاؤ، کسی کو بلاؤ کھلاؤ تو صدقہ امام سمجھ کے کھلاؤ۔ شکوے نہیں جچتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں۔ کسی نے نہیں کھلایا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ختم نہ ہو گیا۔ ضروری ہے کہ منفی سوچ ہی ہم اپنے اندر رکھیں؟ نہیں، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے نہیں کھلایا تو کوئی بات نہیں، اللہ اسے برکت دے، گھر کھا لوں گا۔ فہم صاحب، گھر کھا لوں گا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی، ہمیں تو حکم تھا غور و فکر کر، اور غور و فکر کے سوال بڑے قیمتی ہیں۔ بس 2 سوال عرض کرتا جاؤں اور اسی پہ بات روک کے پھر وہیں چلوں گا جہاں سے شروع کی تھی۔ فہم صاحب، سوال یہ ہے، میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا؟ میں کس کے لیے آیا؟ میں کب تک کے لیے آیا؟ میرا خیر خواہ کون ہے؟ میں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ کتنے بہترین اور آسان الفاظ۔ بندہ اپنے آپ سے پوچھے میں کون ہوں؟ یہ اگر تھوڑی سی میں ہوئی نا، بندہ کہے گا میں خان ہوں، میں ملک ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں۔ یہ میں جو زیادہ کرتا ہے وہ چھری کے نیچے۔ بجا کے سننے کو سلام ہے، زندہ باد حیدرآباد، بے شاباش۔ جو میں مہربانی سائیں، جو زیادہ کرتا ہے وہ چھری۔ میں کون ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ میں تو کسی کی نگاہ ہوں، میں تو کسی کی دعا ہوں۔ لو جی، ماتمیوں کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں۔ اکثر میں نے ماتمیوں کی زبان سے سنے، ہم سیدہ کی دعا ہیں، ہم سیدہ کی دعا ہیں۔ علم کے نیچے اعلان کر کے جا کہنے لگا ہوں، سنبھالنا، سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کی نگاہ ہے۔ انہی سوالوں پہ رہ گیا تو بات رہ جائے گی۔ یہ خمسوں کے موضوع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں غور و فکر والی بات بڑی ضروری ہے۔ غور و فکر میں مثلا چلو 2-3 عرض کرتا جاؤں۔ فہیم صاحب، صبح اٹھو، جب بیدار ہو پہلے شکر ادا کیا کرو خالق کا۔ خالق، میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، تو نے مجھ جیسے کو 14 عطا کر دیے۔ خالق، میں راضی ہوں۔ خالق، میرا کوئی زندگی سے شکوہ نہیں۔ خالق، کسی کو اگر تو نے دیا تو انہیں اور دے۔ خالق، میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ خالق، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں مطمئن ہوں۔ سب سے پہلے اٹھ، پھر امام کا شکریہ ادا کر۔ اے حجت خدا، میرا تجھ پہ سلام۔ فائدہ حیدرآباد والو، سرکار کو سلام کیا کرو۔ اس لیے شریعت مصطفیٰ میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ حجت کو سلام کیا کرو، وہ بھی آپ کو کہیں گے میرا بھی تم پر سلام۔ فہم صاحب، بندے کہیں گے شاہ جی ہمارے تو کان اس قابل نہیں کہ ہم سرکار کے سلام کا جواب سن سکیں، کانوں سے میل صاف کر۔ وہ والی نہیں جو کاٹن برڈ سے ہوتی ہے، وہ میل جو غیبتیں سن سن کے جمع کیے پھر رہا ہے، اس کا گلا، اس کی غیبت، اس کا گلا، اس کی غیبت، یہ محل صاف کر، جواب بھی سنائی دے گا۔ حجت آپ پہ سلام کرنے کے بعد سرکار، وہ ایک عرضی تھی، سرکار آپ کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات باقی ہے اور میں بھی آپ کی وجہ سے باقی ہوں۔ سرکار آپ کا بڑا احسان، آپ بڑے کریم ہو۔ سرکار میرے ہاتھ میں موبائل ہے جو اس دور کے لوگوں نے بنایا، نہ اللہ نے بنایا، نہ نبی نے بنایا، نہ ولی نے بنایا۔ تحفہ دے رہا ہوں حیدرآباد سنبھالنا، نہ کسی وسیع نے بنایا۔ خالق، یہ موبائل عام بشر نے بنایا۔ خالق، اس کے کیمرے بڑے طاقتور ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ کرتے ہیں، اور خالق جب ریکارڈ کرتے ہیں کسی کے ہاتھ لگ جائے وائرل بھی کر دیتا ہے۔ اے حجت خدا، اے خالق کا نمائندہ، اے خدا کا مظہر، اے زمین پہ علی کل شین قدیر کا اظہار، اے حجت خدا، تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں تو کتنا کریم ہے،
کیمرے ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں، تو عین اللہ ہو کر ہماری ہر چیز دیکھ کر پھر بھی دادے کی مجلس میں بلا لیتا ہے۔ ہائے ہائے بھائی، بہت شکریہ، مہربانی، تو کتنا مہربان اور کریم ہے۔ مہربانی فہیم صاحب، شکر گزار ہوں تو کتنا مہربان اور کریم ہے، شکر گزار ہوں تو کتنا مہربان ہے، ہماری کوتاہیاں دیکھ کر عین اللہ ہو کے پھر بھی ہمیں دادے کی مجلس میں بلا لیتا ہے۔ سردار تیرا کتنا احسان، تیری کوئی میرا عیب دیکھ لے لمحے میں پھیلائے گا، تو سارے عیب دیکھ کے پھر بھی ہلکے میں کھڑا کر۔ آئے ہائے ہائے، اپنے امام کی کریمی ذرا دیکھیے گا، یہ کریمی نہیں تو کیا ہے، یہ مہربانی نہیں تو کیا ہے، یہ شفیق پن نہیں تو کیا ہے، سرکاری تو نہیں کریمی، سرکار ایک عرضی ہے آپ کی خدمت میں۔ مولا بچپن سے میں کہہ رہا ہوں آپ میرے ہو، آپ میرے ہو، آپ میرے ہو، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا۔ سرکار عرضی ہے، مرضی نہیں۔ صاحبان معرفت کو کھڑا سنا رہا ہوں، بے مہربانی جو پہنچ گئے میرے دونوں ہاتھوں کا سلام ہے۔ سرکار عرضی ہے، مرضی نہیں۔ حجت کے سامنے مرضیاں نہیں کی جاتی، عرضی کی جاتی ہے، اور عرضی بھی یہ معیار کی ہو، اے حجت خدا عرضی ہے۔ بچپن سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ہو، ایک دفعہ آپ بھی تو کہہ دو تو میرا ہے۔ کھٹکھٹاؤ روزانہ دروازہ، انشاءاللہ ایک دن خیر کا دروازہ کھل جائے گا۔ بڑے کریم ہیں، یقین جانو اتنے کریم ہیں، میں کہتا ہوں خطرناک حد تک کریم ہیں۔ فہیم صاحب 2:30 بجے رات کے جاگ کے سننے والوں کو میرا سلام ہو، خطرناک حد تک کریم ہیں۔ اتنا بھی کوئی مہربان ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہیں قابل علم اٹھانے کے، لیکن کتنا کریم ہے، پھر ہمارے ہاتھوں میں پرچم پکڑا دیتا ہے۔ فہیم صاحب میں جب شروع میں آیا نا، کوئی بات نہیں، میں جب شروع میں آیا نا سندھ، کافی سالوں کی بات ہے، میں جگہ جگہ دیکھتا تھا سرکار غازی کے علم، جگہ جگہ خیر سے غازی کے علم۔ پنجاب میں بھی ہیں پر ادھر خیر سے اور بہت زیادہ ہے۔ بناوٹ سجاوٹ بھی ایک منفرد ہے، کشش ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ بلکہ کئی جگہ ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں علم ہو اس کے قریب یہاں سندھ میں جوتے بھی نہیں لے جاتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے مٹیاری میں یہ جگہ دیکھی تھی کہ وہ ہندو نے علم لگایا ہوا تھا گھر میں۔ میں نے کہا سائیں یہ جوتے کیوں نہیں لے جاتے؟ کہتے سائیں غازی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سائیں اس کی اپنی عقیدت تھی، کہتے سائیں غازی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں، کہتے سائیں جو یہ وڈیرے ہیں نا، وڈیرے ہمارے، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے نوکر ہمارے جوتے ادھر ادھرواتے ہیں، یہ تو وڈیروں کا بھی وڈیرا ہے۔ شاباش 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 شاباش، مہربانی۔ یہ تو کہنے لگا وڈیروں کا بھی وڈیرا ہے، یہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے۔ میں نے کہا یار تیری عقیدت کو سلام، جوتے وہ ادھر ایک چوکڑا بنا ہوا تھا جی، چوکڑا جوتے دور۔ ویسے مجھے سمجھ آئی بڑے ٹھیک کہتے تھے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، بادب با مراد ہے، ایسا ہی ہے، بادب با مراد۔ لو جی میں بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے، آپ کو وہیں لے چلوں جا۔ ایک درود کا تحفہ تو آل محمد کی بارگاہ میں۔ اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو حیدرآباد والوں، ہر ممبر میں میری ڈیوٹی ہے موالیان حیدر کرار کو یہ پیغام دو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمانے کے امام کو دیکھ نہ لے۔ پڑھو سردار کی بارگاہ درود، اللہ بیٹا آپ جاگ رہے ہو نا، آپ کی کیا بات ہے یار، اتنے چھوٹے بچے یہ بیٹھے یہ جاگ رہے ہیں 2:30 بجے۔ بیٹا شاباش میرے بچے، شاباش۔ لو جی میں نے علم جگہ جگہ فہیم صاحب دیکھے، میں نے کہا یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ ہندو مجھے کہتا ہے یہ غازی لگنا ہمارے گھر میں سائیں کلندر کی مہربانی ہے۔
میں سمجھانا کچھ اور چاہ رہا تھا، آپ نے ایک اور موضوع دے دیا، میں اس پہ گزارش کر دیتا ہوں۔ یہ التماس دعا محتاجی ہے، میرے حق میں دعا کیجئے، جبکہ کربلا کہتی ہے میں مجبور کو مختار بناتی ہے۔ شاباش، مہربانی۔ یہ محتاجی ہے نا جناب، میرے حق میں دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے، ورنہ مومن کے لیے ڈاکٹر اقبال کہہ گیا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسا ہے نا، بتا تیری بھی۔ بہت شکریہ، لائٹ آ گئی۔ بچے ایک تو جنت کے حوالے سے آپ شعر پڑھ رہے تھے، بچے آہستہ آہستہ ذہن سے یہ لالچ نکال لی، چاہے جنت کا کیوں نہ ہو۔ نہیں، بندے پریشان نہ ہو جائے۔ میں معصوم کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ چھٹے لال ولایت کے پاس ایک شخص آیا، اے فرزند رسول میرا سلام، علیکہ السلام، میری طرف دیکھنا، کیسے آنا ہوا؟ مولا آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، میں جنت جاؤں گا۔ مسکرا کے فرماتے بندہ خدا سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ بچے ہم رہتے ہی جنت میں ہیں، خدا کا بڑا احسان ہے، ہمارے اوپر کریمی بڑی ہے، اس لیے اس لالچ کو بھی ذہن سے نکالو۔ اور ویسے شیعہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ بچے ایک منٹ، میرے بچے اشارے نہ کرو بابا، شیعہ کا، میری طرف دیکھنا حیدرآباد والو، شیعہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ قسم اس مقدس پرچم کی، شیعہ جنت مانگتا نہیں بانٹتا ہے۔ مہربانی شیعہ، مہربانی، بسم اللہ۔ شیعہ جنت، مگر ہو شیعہ محب نہ ہو۔ اب کل ایک نئی بحث، کل میں نے حیدرآباد پڑھنے فہیم صاحب کے پاس نئی بحث نہ شیٹ جیسد بخاری صاحب لاہور سے آئے، یہ اور بات ہے، ان کا علی سے وعدہ ہے پیسے نہیں لیتے، لیکن ہمیں تو پریشان کرے۔ ویسے پیسے لینا اچھی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حسین کا ذکر واحد کمال ہے جو کاغذوں میں بکتا ہی نہیں بکتا، بکنا بھی نہیں چاہیے۔ بھائی ہم آتے ہیں قربانیاں بتانے، فہیم صاحب قربانیاں بتانے والا خود قربانی نہ دے سکے، بتانے کا فائدہ کیا؟ شاباش حیدرآباد، خود قربانی نہ دے، مہربانی بیٹا، خود قربانی نہ دے سکے، مہربانی حضور، بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں بھی تو قربانیاں دینی ہے نا۔ فہیم صاحب آپ بھی ذرا خیال کیا کریں، جو آپ سے کہنا جی وہ میری نیاز ہے اتنے پیسے، آپ ان کو کہنا فیس بتا، نیاز نہیں، نیاز تو ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ، یہی ہے نا فہیم صاحب نیاز۔ مجھے منت کرے نا، میں کہتا ہوں یار میرا وعدہ ہے مولا سے ٹوٹ جائے گا، میں سید ہوں بابا، ہماری جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلائے، یہ تو احسان ہے، گھوڑیوں کی شکل گاڑیوں نے لے لی، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے نا، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ ایسے ہے نا جو منت ترلے کرے، شائیں یہ لفافہ لے کے جاؤ، شائیں یہ نیاز ہو، بھائی یہ نیاز نہیں ہے، جو تو نے پکائی ہے وہ نیاز ہے، جو تو نے پکائی ہے وہ نیاز ہے، یہ نیاز، شائیں آپ کو مولا کا واسطہ، آپ یہ نیاز لے کے جاؤ۔ میں نے کہا تو نے اتنا بڑا واسطہ ڈال دیا، اتنا بتا کتنے بندوں نے میرا خطاب سنا تھا؟ کہنے لگا شائیں 300 ساڑھے 300 400 بندہ تھا۔ میں نے کہا اس میں کتنے؟ کہنے لگا شائیں ₹1,00,000۔ میں نے کہا اگر تو مولا کا واسطہ دے رہا ہے میں بھی تجھے مولا کا واسطہ دیتا ہوں، 400 لفافے لاکھ روپے کے بنا، نیاز ہے سب کو دینا، نیاز ہے نا، شاباش، مہربانی سائیں، نیاز ہے نا سائیں، پھر سب کو مہربانی بچے، مہربانی جناب۔ فہیم صاحب شکریہ، آپ کا شکریہ۔ میں نے کہا آپ ناراض ہو جائیں گے، ہاں صحیح آیا، اتنے سال بعد آیا حیدرآباد، اور صحیح نے آتے ہی یہ کہہ دیا سب کو دو۔ میں کہاں سے دوں گا؟ آپ نہ دیں، ان کو وہی کھلائیں جو سب کے لیے پکا ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں نیاز تو کہا کھا، اگر یہ کہیں فیس
پھر ان کو ضرور دے. اور اتنا بتا کے دینا فہیم صاحب، آنے والا ہے سلطان، آ کے حیدرآباد والوں ایک خطبہ دے گا. اس خطبے میں ایک جملہ بڑا قیمتی ہے جو اس وقت آپ سب کے دلوں پہ نقش ہونا چاہیے. سردار آ کے کہیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. بڑا مشکل ہے فہیم صاحب، یقین جانیے بڑا مشکل ہے مودت کا جواب دینا، مودت کا حساب دو. بلکہ میں جن کے پاس منتظمین کے پاس آئے ہوں میں ان کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ مہربانی کیجئے یہاں بھی 2-4 بینر لگے ہونے چاہیے، یہاں اے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب تھا. لینے والا لے گا، مودت کا حساب دینا پڑے گا. اور حضور مودت کم از کم سلمان نے جھاڑو دے کے سکھائی ہے. میں اور فہیم صاحب سارے حیدرآباد کے مجمع کو لے کے جناب سلمان کے پاس. جناب سلمان ہمارا سلام، آپ چونکہ عاشق ہو اس گھر کے، ہم آپ سے مودت سیکھنے آئے ہیں، ہمیں سکھاؤ. کہنے لگے تم تو اکثر کہتے ہو اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہاں ہم آمین کہہ جاتے ہیں. کہا تمہاری جرت ہے تم علی کے نقش قدم پہ چلو؟ پھر کیا کریں؟ کا دعا مانگا کر خدا مجھے آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اتنا بھی کر جاؤں تو بڑی بات ہے، سلمان کے نقش قدم پہ چل پڑوں تو بڑی بات ہے. ورنہ نماز میں تیر کھینچنا اور پرواہ نہ ہونا ہے کسی بندے کے بس کی بات، کسی بندے کے بس کی بات نہیں. لو جی جناب سلمان ہمیں مودت تو سکھائیے. کہ مجھے دیکھو میں جھاڑو دیتا ہوں. میں نے کہا جناب سلمان دہلیز تو انما یرید اللہ کی ہے. میرا خیال ہے حیدرآباد تھک گیا ہے، تھک جاؤ مجھے اشارہ کر دینا سائیں کافی ہے، باقی حصہ کل پڑھ لیں گے 2-3 جگہوں پہ. دہلیز تو انما یرید اللہ کی ہے، خدا نے تو ہر قسم کا رجاست ان سے دور رکھا ہے. سلمان جھاڑو کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں منا اہل البیت کا مصداق اگر دروازے پہ کھڑا ہے تو پھر کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے محمد کا دروازہ کراس کر جائے. دروازے پہ کھڑا ہے. لو جی جناب سلمان ہمیں مودت سیکھنی ہے، کوئی تو سکھاؤ. کہنے لگے جھاڑو دینے کے بعد میں نے علی سے علی مانگا، میں نے علی سے کچھ نہیں مانگا. بحیثیت انسان میری بھی تو کئی ضرورتیں ہوں گی، لیکن میں نے ہر ضرورت کو پس پش ڈال کے مولا سے مولا مانگا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے مودت کا جواب دینے کے لیے بے لوث ہونا پڑے گا؟ نہیں سمجھ آئی. بے لوث کہتے ہیں خلوص. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے شاپر میں چھپا چھپا کے چیزیں لاتا ہے. کسی باپ سے پوچھو یہ چھپا کے لانے کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں نظر نہ لگ جائے. اس باپ سے پوچھو اپنی اولاد کے لیے گوشت چھپا کے، فروٹ چھپا کے ریڑھی والے سے لڑ کے لاتا ہے، کہیں اولاد بڑے ہو کر تیرے ساتھ ایسا رویہ رکھے گی؟ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا کرتی ہے. یہی مودت ہے، کرتا جا. نہیں چند بندے پہنچے ہیں، زیادہ نہیں پہنچے. یہی مودت ہے، کرتا جا، شکریہ ادا کرتا جا. آپ نے مجھے اس قابل بنایا، آپ نے قبول فرمایا، آپ نے مہربانی فرمائی. اس میں میرا کمال تو تھا ہی نہیں. میرے ہاتھ تو پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. آؤ جی آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں. میں سمیٹتا ہوں گفتگو، موضوع چھوٹا نہیں ہے. کل تک جتنے بھی خطاب ہے حیدرآباد کے اسی موضوع پہ ہی پڑھوں گا. آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں. کہا درخت تیرے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، مجھ جیسے کو چھاؤں دیتا ہے. اللہ سے کہے نا تیرے لیے بھی چھاؤں کا انتظام کرے. کہنے لگا میں مخلوق ہوں شکر والی، جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے. آئے ہائے اللہ اکبر. میں شکر گزار ہوں. اگر یہ نکتہ آپ نے سمجھ لیا آپ کی زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے. 2 مرلے کے مکان میں رہتے ہو، 4 مرلے کے مکان میں رہتے ہو، چاہے رینٹ پہ رہتے ہو، ویسے ملکیت آل محمد کی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا میں یہ میرا گھر ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میری جائیداد ہے. سب رینٹ پہ رہتے ہیں. اگر یہ بندوں کی ہے پھر قیامت تک رہیں نا.
کسی کا نہیں کسی کا بھی نہیں، ملکیت آل محمد کی ہے، یہ بس ہم اپنی ملکیت بنا کے روب دنیا کے آگے جماتے ہیں، میں اتنی زمین کا مالک ہوں، روب ایسا ہی کوٹھیاں لے کے پراڈو لے کے میں روب دنیا کو جمانے کے لیے دکھاتا ہوں، ملکیت ان کی ہے، 2 مرلے میں رہے، 4 مرلے میں رہے، 6 مرلے میں رہے، شکر زبان پہ رہے، شکوہ نہ رہے، کسی قسم کا بھی نہیں، میں راضی ہوں، یہ بھی شکر ہے، محنت کرنا میرا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام ہے۔ لو جی محنت تو ہم نے کرنی ہے، چونکہ دنیا میں ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھنا تو نہیں، محنت تو کرنی ہے، عطا انہوں نے کرنا ہے، جتنا دیں پر احسان اتنا فرمائیں، اتنا دیں جس کا کل کو جواب بھی دے سکے۔ فہیم صاحب اگر بیٹھے ہیں، آفس کے لوگ بیٹھے ہیں، نوکریاں کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، انعام مہدی آپ جانتے ہو آڈٹ بڑا سخت ہوتا ہے، دے کے گورنمنٹ پوچھتی ہے کہاں کہاں خرچ کیا، یہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ نہیں میں چلو اس کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ معصوم تشریف فرما ہیں، حجت خدا تشریف فرما ہیں، اپنے زمانے کے حاکم تشریف فرما ہیں، 5ویں لال ولایت تشریف فرما ہیں، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ بس میں اسی پہ ہی سمیٹتا ہوں، آپ ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تھکاتا نہیں ہو، تھک تو نہیں گئے؟ وکی بات ہے صحیح، کروڑ بسم اللہ، آپ کو بس سنبھالتے جاؤ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور اسی پہ بات مکمل کرتے ہیں۔ بادشاہ معظم تشریف فرما ہیں، ویسے لاہور سے میرے ساتھ آنے والوں یہ غور کر لو، 3 بجے بھی جاگ رہے ہیں، ان کے عشق کو سلام ہے، اور کس کریم کے سائے تلے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ خیر کی جولیاں بھر کے اٹھو، خیر کی سوائے امام اپنے تمہیں کسی کا محتاج ہی نہ کرے، بڑی طبیعت راضی کھڑی ہے، آپ نے اتنا انتظار کیا، بادشاہ جانتے ہیں، خیر کی جولیاں بھر کے اٹھو، اور وہی لو جو محمد دے۔ اللہ قرآن میں یہی کہتے ہیں نا، جو میرا محمد دے وہ لے لو، جس سے روک دے۔ بڑا کمال موضوع ہے، اس کو بھی چھوڑو، واقعہ بڑا کمال ہے۔ ایک شخص آیا، محب ہے، معصوم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، فرزند رسول کریمی فرمائیے، حالات بڑے تنگ ہیں، کچھ عطا تو کیجئے۔ مسکرا کے فرماتے، تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ حیران ہے، یہ تو گھر کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، فرمارے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ چپ کر کے بیٹھ گیا، لمحہ گزرا، شیعہ آیا، پہلا محب تھا، دوسرا شیعہ، 2:45 بجے، بار بار اس لیے احساس دلوا رہا ہوں تاکہ کچھ آنکھیں مجھے بند ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ بھی جاگ جائیں۔ فہیم صاحب بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، محب تھا پر یہ شیعہ ہے۔ حضور فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ سرکار یہ تو کہتا ہے میں شیعہ ہوں، فرمایا نہیں یہ شیعہ نہیں۔ سرکار پھر مہربانی فرمائیے، آپ ہی بتائیے محب کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم محبت کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ جو ہم سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں، زندہ باد، جن سے ہم پیار کریں۔ مہربانی بسم اللہ سنیں، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں۔ تیرے خوبصورت غور کرنے کو سلام۔ یقین کری حقیقت ہے، جیسے ایک بندے کے 2-3 بیٹے ہونا، ظاہری پیار وہ سب سے کرتا ہے مگر ایک سے خاص کرتا ہے، کون؟ جو باپ کو مان کے باپ کی مانے۔ مہربانی یار، جو باپ کو مان کے باپ کی مانے، یعنی باپ کی خواہش تھی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، محنت کی ڈاکٹر بن گیا۔ اب باپ چوڑا ہو کے پورے گلی میں محلے میں پھر کے کہتے ہیں میرا بیٹا دیکھا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا دیکھ۔ حالانکہ بیٹے اور بھی تھے، کچھ ریڑھی بھی لگاتے تھے، محنت اس نے سب پہ کی پر پڑھا ایک ہے۔ پتہ چلا باپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ جب باپ کو مان کے باپ کی مانے۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے، ان کو ماننا بھی اچھی بات ہے پر ان کا کسی سے پیار کرنا کمال ہے۔ لو جی،
شیعہ آیا نام ہے فہیم صاحب تاریخ میں کمیت اسدی، شیعہ ہے، پہلا محب تھا یہ شیعہ ہے۔ بچے جب آیا نا سرکار کے پاس آ کے کہتے آقا میں نے آپ کی شان میں کچھ لکھا ہے، اجازت ہے سناؤں؟ فرماتے ہیں سنا۔ اس نے نظم شروع کی، مکمل کی۔ سرکار نے دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو کہا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلیاں لے آ۔ فہیم صاحب اس نے تھیلی آ کے اس کو دی، یہ دو زانو ہو کے بیٹھا ہے سرکار کی خدمت میں، اس نے تھیلی آ کے دی۔ اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ بھائی شاباش، بھائی مہربانی، جس کا دیکھنا عبادت، اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تو علی کی اولاد کا چہرہ بھی تو دیکھنا عبادت ہی ہے نا۔ اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے امام وقت کو دیکھا، اور اس نے کیا کیا؟ تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھ دی۔ عرض کرتا ہے ایک اور سناؤں؟ ذرا جلدی فیصلہ نہ کرنا، آج کل کے ممبر والوں کو ذرا پیسے دے دو نا پھر اور ذرا خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ عاشق ہے، شیعہ ہے، بھکاری نہیں ہے۔ یہی تو میں اتنی دیر سے اشاروں میں کہہ رہا ہوں، یہ عاشق ہے، شیعہ ہے، بھکاری نہیں ہے۔ اور سناؤں؟ فرماتے ہیں سنا۔ اس نے دوسری نظم، دوسرا قصیدہ شروع کیا، مکمل کیا۔ سرکار نے فرمایا 10,000 اشرفیاں اور دے۔ بیٹا آپ ذرا ادھر نہیں آنا میرے بچے، میں بس گفتگو سمیٹتا ہوں، تم بار بار آتے ہو، آپ کی مہربانی۔ 10,000 اشرفیاں اور لے آ۔ فہیم صاحب 20,000 اشرفیاں۔ اس نے پھر بھی اشرفیوں کو نہیں دیکھا، حجت کو دیکھا۔ سرکار میرا دل ہے ایک قصیدہ نظم میں نے اور لکھی ہے، سنو۔ سرکار فرماتے سنا۔ آپ بندے کہیں گے سید قصیدہ نظم، جملہ ایک ہی نہیں سنایا، چلو تیسری نظم کا ایک جملہ سن لو۔ یہ کہتے ہیں تیسری قصیدے میں فہیم صاحب کہتے ہیں حمد ہے اس خالق کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے ذکر کے قابل بنایا، جن کے بابا علی کے نام کے سہارے آسمان بھی قائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین بھی قائم ہے۔ کہتے ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ ان جیسوں نے مجھ جیسے کو، آئے ہائے، یہ ہے فہیم صاحب عشق، یہ ہے کمال فن۔ لو جی، اس نے تیسرا نظم قصیدہ مکمل کے بعد نے فرمایا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ۔ 30,000 اشرفیوں کی تھیلی کمیت اسدی کے پاس۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول اجازت ہے؟ فرماتے ہاں ہاں جاؤ، لیکن ایک بات تو بتاؤ، من آنا، میں کون ہوں؟ سرکار آپ امام وقت ہیں، سرکار آپ حجت خدا ہیں، سرکار آپ ولی خدا ہیں، سرکار آپ زمین پہ آل نال حاکم ہیں، سرکار آپ ایک وقت میں ہر جگہ موجود۔ شاباش، شکر ہے مجھے سمجھانا نہیں پڑا، شکر ہے مجھے سمجھانا نہیں پڑا، میں شکر گزار ہوں۔ سرکار آپ ایک وقت میں، کوئی بچے میرے بیٹھے ہوں، کل جا کے کہیں بات کریں، ایک سید آئے تھے، سائیں آئے تھے لاہور سے، بات کر گئے، امام وقت ایک جگہ ہو کے ہر جگہ ہوتے ہیں، کئی ذہن کے بیمار ملیں گے راستے میں، وہ کہیں گے یار کیسی بات کرتے ہو، ایک جگہ ہو کے کیسے ہو سکتے؟ بیٹا مسکرا کے جواب دینا، اگر کسی کو خالق وقت معلوم تک کی مہلت دے، وہ ایک ہو کے ہر جگہ بھٹکا سکتا ہے، تو پھر خالق کا عدل ہے، کوئی بچانے والا بھی ایسا ہونا ہے۔ سرکار آپ سردار ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کمیت، یہ بھی تمہیں پتا ہے جس کو ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے؟ جی سرکار وہ تو خیر سے ایسے ہی۔ پر میں جب ہم نے تجھے 30,000 اشرفیوں کی تھیلی دی، ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ پورا حیدرآباد رات کو سوچنا، کل سوچنا، پرسوں سوچنا، 6 مہینے میں جب سید کی یہ بات آئے ضرور سوچنا، بار بار سوچنا۔ جو یہ بات کر گیا جو میں آپ کو آپ کی امانت دینے لگا ہوں، کہتے ہیں سرکار یہ قلم کس کی عطا ہے؟ سرکار آپ کی۔ یہ زبان کس کی عطا ہے؟ سرکار آپ کی۔ سرکار یہ سب کچھ کس کی مہربانی ہے؟ دشمن سے کون بچاتا ہے؟ سرکار آپ۔ سرکار آج میں تھیلیاں لے کے چلا گیا، کل کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ کل کو شاباش شاباش، کل کو
سرکار کل کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ بادشاہ فرماتے ہیں جا کمیت میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی، میرا نانا محمد بھی راضی، میری اماں پاک بھی راضی، جا ہم سب راضی۔ شکری ادا کر کے باہر نکلا۔ وہ جو پہلا بیٹھا تھا نا، سرکار نے غلام کو کہا تھا یہ 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اندر رکھا۔ وہ جو پہلا بیٹھا تھا وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اس نے نہیں مانگا تو عطا، یاد ہے نا؟ شاباش۔ اس نے، میں بڑے آرام سے، اس لیے کہ آپ کو بات پہنچ جائے، اس نے نہیں مانگا تو عطا، میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آگے بیٹھا تھا بے دل کا دل، اس نے دل کے اندر اٹھنے والی کروٹ کو پہچان لیا۔ فرماتے یہی سوچ رہا ہے کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، الیہ ادھر آ، قریب آیا۔ 5ویں لال ولایت نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، سونے کا اونٹ برآمد ہوا۔ پریشان نہ ہونا، ارے بھائی یہ فخر اسماعیل ہے، اگر اسماعیل پاؤں کی ٹھوکر مارے تو زمزم نکل سکتا ہے، یہ فخر اسماعیل ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سونے کا اونٹ برآمد ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں لے لے جتنا چاہیے۔ اس نے یوں فہیم صاحب جس جملے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا، اور بس یا علی مدد اتنا ہی کافی سمجھنا، اس نے جو ہی ہاتھ مارا اٹھانے کے لیے، سرکار فرماتے ہیں سوچ کے لینا، اپنی مرضی کر رہا ہے، کل کو محشر کے دن اللہ کو جواب خود دینا۔ سرکار میں سمجھا نہیں، فرمایا جو ہماری رضا پہ راضی رہے پھر محشر کے دن اللہ جانے اور ہم جانے۔ مہربانی، انشاءاللہ باقی کل۔ آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، بڑی گفتگو ہے، ابھی تو کان ہیں پر سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے، شاباش شاباش، سمجھتے نہیں۔ یاد ہو گئی آیت۔ ویسے ان چیزوں پہ غور کیا کرو، بڑے بڑے راز کھولتے ہیں۔ فہیم صاحب یقین جانیے، بڑے بڑے راز کو، ضروری نہیں محتاج ہو ایک ممبر پہ آئے تو تمہیں بتائے گا، تم خود کمال ہو۔ ہاں بڑے بڑے اسرار کھولتے ہیں۔ مودت کا جنہوں نے حق نہیں دیا انہوں نے آل محمد کو بازاروں میں پھرایا۔ مہربانی، جتنے فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، جو بڑا دور سے سفر کر کے آئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، درد ہے زمانے کے امام کو۔ کوشش کیا کرو شیعو، جب بھی مصائب پڑھے جائیں، امام زمانہ کو کہا کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ سرکار تیرا گھر شاہی خاندان ہے۔ مولا میں جب زیارات پہ آتا ہوں مجھے کبھی کہیں ملنے کسی کو کہیں جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو کہیں ملنے کہیں جانا پڑتا ہے۔ امت نے تو قبریں بکھیر دی، اتنا بکھر گئے، اللہ اکبر۔ سرکار کو جو سب سے زیادہ درد ہے نا، رات کے اس پہر کی قسم، میرے امام موجود ہیں، سب سے زیادہ درد دادیوں کے دربار جانے کا ہے، دادیوں کے بازار جانے کا ہے۔ میرا دل ہے میں دربار کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤں۔ پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی، نانے کے مزار پہ رات کو جانے والی، اللہ جانے کیسے دربار میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ شرم کر کے نہ رویا کرو اور کوشش کیا کرو، جیسے خط میں پین کے ساتھ عریضہ لکھتے ہو نا، اسی طرح آنسوں کے ساتھ رخسار پہ عریضہ لکھا کرو۔ عریضہ لکھ کے کہا کرو تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے، اے اکیلا بیٹھ کے خون رونے والا، تیرے گھر کا بڑا درد ہے، سرکار تشریف لا، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کھڑی ہیں شہزادیاں، آگے کھڑے ہیں سید سجاد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شام میں ایک مسخرہ ہے، مسخرہ جو نقلیں اتارتا ہے قیدیوں کی۔ نقلیں جب اتارتا ہے تو پھر سارے بدبخت انعام دیتے ہیں، انعام کی لالچ میں نقلیں اتارتا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا دربار میں کوئی قیدی آئے ہیں، دربار کے اندر داخل ہوا، اس بدبخت کو سلام کیا جو تخت پہ لعین بے شمار ضرب بے شمار پلیت یزید لعین، یہ بدبخت بیٹھا تھا، اس کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے طائرانہ نگاہ ڈالی،
اللہ جانے کس حالت میں تھا سجاد. ہائے 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 اللہ اکبر. خدا جانے کس حالت میں تھے سید سجاد. اس نے سرکار کی نقل اتاری. نقل اتارنے کی دیر تھی, پیچھے علی کی بیٹی کھڑی تھی, آواز دے کے کہتی اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے, تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کی تو نے نقل اتاری ہے وہ تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ یہ جلدی جلدی سید سجاد کے قریب آیا. جب آواز سنی نا سرکار کے قریب آیا, قریب آ کے کہتا ہے اے بندہ خدا, یہ جو پیچھے سے آواز آئی ہے نا یہ یہاں کی نہیں ہے, یہ مجھے مدینے کی محسوس ہوتی ہے. جہاں شناستانہ مدینے کی محسوس ہوتی ہے. اللہ کا واسطہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سرکار رو کے کہتے ہیں مدینہ کے رہنے والے ہیں. کہتے ہیں ذرا ایک بات تو بتانا, مدینے میں تو میرے آقا حسین کا گھر ہے, میرے سردار حسین کا گھر ہے. یقین کرو یہاں ایک جملہ بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے, اللہ کرے شریفوں پہ ایسا وقت نہ آئے کوئی پہچان نہ لے. سرکار کہتے ہیں جس حسین کا نام لے رہے میں اسی کا بڑا بیٹا علی ابن الحسین ہوں. کہتے ہیں سرکار اللہ مان یہ کیا حالت ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سرکار یہ کیا ہوا؟ سرکار یہ امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ باہر نکلا حیدرآباد والوں, اس نے تلوار نکالی, جس ہاتھ سے سید سجاد کی نقل اتاری تھی نا, تلوار ماری, ہاتھ کاٹا, کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا. کہتے ہیں سردار مجھے معاف کرنا, مجھ سے غلطی ہو گئی. فرماتے تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے. سرکار فرماتے ہیں اے زہیر, تو نے تو میرا اکبر گرتے نہیں دیکھا, تو نے میرے اصغر کا تیر نہیں دیکھا. اے زہیر میں تجھے کیا بتاؤں, تو نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کٹتے نہیں دیکھا. تجھے میں کیا بتاؤں, ان ظالموں نے جو گھوڑے دوڑائے تھے تو نے وہ نہیں دیکھے. کہتے سرکار مجھے معاف کرنا. پیچھے سے شام والی کی آواز آئی, سجاد, لال سجاد موجز نما کا بیٹا ہے, جلدی کر ہاتھ تو جوڑ دے. پھپھی اماں میں ہاتھ تو جوڑ دیتا ہوں, یقیناً حکم میں کوئی راز ہے, ذرا وہ تو بتائیے. بھرے دربار میں علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا, پورا دربار رونا شروع ہو گیا. شہزادی کہتی ہیں سجاد اس لیے جوڑ دے, اب تک کے سفر میں پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے, ورنہ ہر جگہ امت جھٹلاتی رہتی تھی, ورنہ ہر جگہ امت عجیب عجیب باتیں کرتی تھی. جلدی کر ہاتھ جوڑ دے, ماتم حسین.